بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی نوٹ بک کے ساتھ آج کے کام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق عوامی خدمت کے ادارے کی بلند خوانی کی تھی اور اس کے تحت پاکستان کے مختلف اداروں کا تعارف پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ امید ہے بیٹا کہ آپ نے اب تک کا کام بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ دراصل بیٹا ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ابتدا کی نسبت اب تھوڑا سے کام کی مقدار بڑھ چکی ہے۔ ہمیں اس بات کا بالکل ادراک ہے، ہم احساس بھی رکھتے ہیں۔ چونکہ اسکولز جلد کھلنے والے ہیں، اس لیے آپ کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ اسکولز کھلنے سے قبل ہی تمام نصاب مکمل کرا دیا جائے، تاکہ آپ جب اسکول واپس آئیں تو اثر نو یہ تمام اسباق آپ کو پڑھائے جائیں اور کام کے لیے آپ کو PDF فائل دی جائے، جس سے آپ بآسانی بالکل سہل انداز میں تمام کام مکمل کر لیں اور کام کی تکمیل کے لیے پھر آپ کو کچھ وقت بھی دیا جائے۔ لہٰذا کام کے حوالے سے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ہمارے ذہن میں ہیں، ہم ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کام کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق عوامی خدمت کے ادارے کی مشق ملاحظہ فرمائیے، بے حد مختصر سی اور آسان سی مشق ہے۔ جی بیٹا، مشق کے تحت اولین کام کہ آپ سبق کے عنوان پر مشتمل ایک سرے ورق بنائیں گے، جو کہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد دوسرا کام الفاظ و معانی، بے حد مختصر سا کام الفاظ و معانی کا، محض 3 ہی الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، سہل، آرائش اور نکاسی۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، آرائش کا مطلب ہوتا ہے سجانا، ٹھیک ہے، اور نکاسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نکلنا، خروج۔ عام طور پر یہ لفظ پانی کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ مشق سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے مختصر جوابات والے سوالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، فرحان کے ابو اسے کہاں لے کر گئے؟ فرحان کے ابو اسے کہاں لے کر گئے؟ تو جواب دیکھیے، فرحان کے ابو اسے گھر سے اچانک لے کر چل دیے، کچھ ہی دیر میں وہ پاکستان ریلویز کی عمارت کے سامنے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ وہ جملہ ہے جو کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، وگرنہ آپ مختصراً یوں بھی تحریر کر سکتے ہیں کہ فرحان کے ابو اسے پاکستان ریلویز کی عمارت میں لے کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، فرحان کے ابو اسے پاکستان ریلویز کی عمارت میں لے کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے، انہوں نے وہاں پر کون سا کام سر انجام دیا؟ تو جواب ہے، فرحان کے ابو راولپنڈی میں ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کرانے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ریلویز کی عمارت میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ٹکٹس لیے تھے، ٹھیک ہے، راولپنڈی کے سفر کے لیے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، اگلا سوال ہے، فرحان کو اس کے ابو نے کیا چیز کھلائی؟ فرحان کو اس کے ابو نے کیا چیز کھلائی؟ تو جواب دیکھیے، فرحان کو اس کے ابو نے سامنے کلفے والے کی دکان سے کلفہ کھلایا۔ فرحان کو اس کے ابو نے سامنے کلفے والے کی دکان سے کلفہ کھلایا۔ اس کے بعد سوال ہے، کون سا محکمہ ہمیں بجلی فراہم کرتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، وابڈا کا محکمہ ہمیں بجلی فراہم کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، بلدیہ کے ذمے کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، درج ذیل اہم کام بلدیہ کے ذمے ہوتے ہیں،
شہر بھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، گھروں گلیوں اور محلوں سے کوڑا کرکٹ جمع کرنا، جمع ہونے والا کوڑا اور علائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی بلدیہ کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، درجہ ذیل اہم کام بلدیہ کے ذمہ ہوتے ہیں: شہر بھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، گھروں گلیوں اور محلوں سے کوڑا کرکٹ جمع کرنا، جمع ہونے والا کوڑا اور علائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی بلدیہ کے ذمہ ہے۔ اگلا سوال ہے واسا کے ذریعے۔ واسا آپ جانتے ہیں بیٹا، وہ ادارہ جو ہمیں پانی فراہم کرتا ہے۔ واسا کے ذریعے ہمیں کون سی سہولت حاصل ہوتی ہے؟ جی ہاں، میں نے وضاحت کر دی۔ واسا کے ذریعے ہمیں پینے اور استعمال کے لیے صاف پانی کی سہولت میسر ہوتی ہے، یعنی پاکستان واٹر بورڈ۔ واسا سے کیا مراد ہے؟ پاکستان واٹر بورڈ کا ادارہ۔ ٹھیک ہے، واسا کے ذریعے ہمیں پینے اور استعمال کے لیے صاف پانی کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ یہ تو تھے سوال نمبر 1 کے تحت پوچھے گئے مختصر جوابات والے سوالات، ٹھیک ہے، اور ان کے جوابات۔ اب بڑھتے ہیں اگلے اور آخری سوال کی جانب۔ جی بیٹا، آپ کی کاپی کا دوسرا سوال جو کہ ایک مختصر سے مضمون پر مشتمل ہے: شہروں میں بلدیہ کا محکمہ کیا کیا سہولیات فراہم کرتا ہے؟ اس پر 10 سطروں میں ایک مضمون تحریر کیجیے۔ مختصر سا مضمون بیٹا: شہر میں صفائی ستھرائی کی سہولیات باہم پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں اور محلوں کی صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور علائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں اور محلوں کی صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور علائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس ادارے کا کام شہریوں کو صحت عامہ اور بہتر ماحول کی فراہمی ہوتا ہے، گندگی سے پیدا ہونے والے مکھی اور مچھروں سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ بازار میں بکنے والی اشیاء مثلاً دودھ، گوشت، کھانے اور سبزیاں وغیرہ، ان سب کی کوالٹی کو چیک کر کے خوراک کو بہتر انداز سے پہنچانے کی ذمہ داری اس ادارے کے فرائض میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا 10 سطروں پر مشتمل مختصر سا بلدیہ کا تعارفی مضمون۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے آج کا سبق اور آج کا کام، بے حد مختصر سا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ امید ہے بیٹا کہ آپ آج کا کام آج ہی مکمل کر لیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔